پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کمانڈر بوکے اور اس کے سپاہی عثمان کو لے جاتے ہیں تو دندار کہتا ہے میں زہرا خاتون کو لینے جا رہا ہوں، میری طرف سے پیغام کا انتظار کرنا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کمانڈر بوکے اپنی سپاہیوں کے ساتھ عثمان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں کوڑا بھی پکڑا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان پر تشدد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں عثمان کہتا ہے ہم کسی صورت نہیں جھکیں گے۔ عثمان کمانڈر بوکے سے کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن اس دنیا کو جلانے کے لیے ایک انگار ہی کافی ہے۔ یہ سن کر کمانڈر بوکے لاجواب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چپ رہو، اور انہیں گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے۔ اور یہاں جنگل میں ایک سپاہی زہرا خاتون کو ایک درخت سے باندھ دیتا ہے۔ یہاں زہرا خاتون باتوں ہی باتوں میں عثمان سے بدلہ لینے کی بات چھیڑتی ہے اور سپاہی کہتا ہے آپ لوگ عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اتنے میں وہاں دندار آ جاتا ہے اور جھٹ سے سپاہی کی گردن پہ تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں وہ دندار ہوں جس کے اپنے ہی قبیلے میں تم سب نے قیدی بنا کر رکھا۔ اور اگلے ہی لمحے دندار اس سپاہی کی گردن پر تلوار چلا کر اس کو شہید کر دیتا ہے۔ یہاں دوسری جانب علی شار اپنی حویلی میں پہنچ جاتا ہے اور جیسے وہ حویلی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں آئی گل آ جاتی ہے اور علی شار سے پوچھتی ہے کیا عثمان مارا گیا؟ لیکن علی شار کہتا ہے نہیں، ابھی تو بس وہ زخمی ہوا ہے، لیکن بہت جلد مارا جائے گا۔ اور یہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے بابا آپ کی والدہ کی طرف گئے ہیں اور بہادر اپنے کام کو انجام دینے قبیلے کی طرف گیا ہے۔ یہاں آئی گل اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور حویلی کے باہر گوگتک سپاہیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ایک سپاہی کو دبوچ لیتا ہے اور اس سے عثمان کا پتہ پوچھتا ہے۔ اور یہاں جیسے ہی گوگتک کے پیچھے سے دوسرا سپاہی حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے، اسے ایک تیر آ لگتی ہے۔ جب گوگتک دیکھتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ جیر کتائے ہوتا ہے۔ پھر وہ سپاہی کو دبوچتے ہوئے پوچھتا ہے کہ عثمان کہاں ہے؟ تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ کماندار بوکے اسے کونیا لے کے جا رہا ہے۔ اور یہاں دکھایا جاتا ہے کہ کماندر بوکے انہیں کونیا لے کر جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کوڑے مارتے ہوئے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ چنگیز خان کے قوانین کہاں ہیں؟ اور اسی دوران وہ ایک جگہ رک جاتے ہیں اور عثمان اپنی پوری قوت سے رسی کھینچ دیتا ہے اور بوکے نیچے گر جاتا ہے۔ اور یہاں لیکن چونکہ عثمان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، لیکن عثمان گھوسے اور لاتوں کی بارش بوکے کی سپاہیوں پر کر دیتا ہے۔ لیکن کماندر بوکے سب سپاہیوں کو روک لیتا ہے اور سب کو عثمان سے دور ہونے کا حکم دے دیتا ہے۔ یہاں دوسری طرف گوگتک اور جیرکتائے بالگائے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ کماندار بوکے اور علی شار نے اتحاد کر لیا ہے، ان دونوں نے مل کر عثمان کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ عثمان کو کونیا لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بالگائے غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان کسی صورت گیہاتو تک نہیں پہنچنا چاہیے، اگر ہم قوانین نہیں لیں گے تو گیہاتو ہم سب کو مار دے گا۔ دوسری طرف بہادر گھوڑے پر ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں قبیلے کے سارے غدار سردار موجود ہوتے ہیں۔ یہاں ایک سردار بہادر کو بتاتا ہے کہ بامسی صاحب قبیلے میں سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں بہادر کہتا ہے اس کا بھی حل ہمارے پاس ہے، ہم بامسی کی آنکھیں نوچ لیں گے، فکر مند نہ ہوں۔ اور گندوز عثمان کا سنتے ہی قبیلے سے نکلے گا اور موقع ملتے ہی ہم اپنا کام کر دیں گے۔ یہاں قبیلے میں کونور آتا ہے اور بامسی اور قندوز سے کہتا ہے عثمان صاحب کے بتائے ہوئے جگہ پر گیا تھا، لیکن وہاں کوئی سپاہی نہیں، جس پر بامسی کہتا ہے یہ اچھے اندیشے نہیں ہیں، لگتا ہے غداروں نے ہم پر پھر حملہ کر دیا۔ پھر گندوز رحمان غازی کو کہتا ہے کہ قبیلہ آپ کی امانت ہے اور کہتا ہے کہ اب جنگ شروع ہوگی، چچا جان کو اطلاع بھیج دیے جائے۔ یہاں حویلی میں دندار اور زہرا خاتون بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہاں آئی گل بتاتی ہے کہ میں آپ کے خلاف نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ میری آنکھوں پر جھوٹ کی پٹی باندھنا چاہتا تھا۔ پھر یہاں پر ان سب کی آپس میں کافی بات ہوتی ہے اور پھر دندار کہتا ہے عثمان کا وقت اب آ چکا ہے۔ یہاں جنگل میں کماندر بوکے اور اس کی سپاہی پر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے، کماندر کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں۔ پھر ایک طرف سے بالگائے جیرکتائے اور گوگتک ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں عثمان حیران ہو جاتا ہے کہ کہیں گوگتک پھر سے بالگائے کے ساتھ تو نہیں مل گیا۔ پھر بالگائے کے سپاہی چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور عثمان پر چاروں طرف سے رسیاں پھینک کر عثمان کو جکڑ لیتے ہیں۔
جبکہ دوسری طرف قبیلے میں دونوں غدار سردار پہنچ جاتے ہیں اور رحمان غازی کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں، جبکہ رحمان غازی یہاں بغیر تلوار کے ہوتے ہیں اور ان کے ہر وار کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور آخر کار رحمان غازی ان پر قابو پا لیتے ہیں اور سپاہیوں کو بلا کر انہیں زندان میں ڈلوا دیتے ہیں۔ یہاں جنگل میں بالگائے عثمان سے کہتا ہے کہ تم نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے اصل قوانین نہیں دیے تھے، تم نے مجھے میرے سپاہیوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ یہاں عثمان کہتا ہے تم نے دیکھ لیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے بھی وعدہ وفا نہیں کرتے۔ اس پر بالغائے غصہ ہو جاتا ہے اور عثمان کو تھپڑ مارنے لگتا ہے۔ کافی مارنے کے بعد اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس کی الٹی سائڈ عثمان پر وار کرتا ہے اور عثمان وہی گر جاتا ہے۔ پھر یہاں بالگائے کماندر بھوکے کو مارنے لگتا ہے اور جیسے اسے مارنے والا ہوتا ہے کماندر بھوکے کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں گا اور میں آپ سے اپنی جان کی بھیک مانگتا ہوں۔ دوسری طرف گوگتک عثمان سے کہتا ہے کہ میرے سردار مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ عثمان گوگتک سے کہتا ہے کہ تم برہان کو لے جاؤ بس اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ دوسری طرف قبیلے میں سردار گندوز کے کہنے پر عبد الرحمن غازی کی سرپرستی میں جنگ کی تیاری پورے زور و شور سے چل رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف شیخ اور بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے جہاں شیخ ادب علی اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے فرض کو چھوڑ کر قبیلے سے واپسی کیوں آ گئی ہو؟ اس بات کا کوئی جواب ہے کیا تمہارے پاس؟ بالا خاتون کہتے ہیں کہ میں آپ سے آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ پھر بالا خاتون بتاتی ہیں کہ دھندار صاحب اپنی بیٹی کی شادی علی شار سے کرنے جا رہے ہیں، جس پر عثمان بہت ناراض ہیں۔ یہاں بہادر اور اس کے سپاہی بامسی اور قندوز پر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے اور پھر سارے سپاہی قندوز اور بامسی کو گھیر لیتے ہیں۔ قندوز تو پہلے اپنے قبیلوں کے سپاہیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ویسے ہی ایک طرف سے بہادر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اب تم یہاں مرو گے قندوز، اور عثمان کونیا جا کر مرے گا۔ تبھی وہاں کونور اور اس کے سپاہی بھی آ جاتے ہیں اور تیر برسانے لگتے ہیں کہ بہادر کی سپاہیوں کو مارنے لگتے ہیں، اور پھر یہاں ایک ایک کر کے بہادر کی سپاہی مرنے لگتے ہیں، تیر لگنے لگتے ہیں انہیں، اور پھر ایک زبردست لڑائی یہاں پر جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن بہادر بھاگنے لگتا ہے، تبھی بامسی بھی اس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن آگے جاتے ہی بہادر بڑی چالاکی سے ایک جگہ رک جاتا ہے اور بامسی کو کہتا ہے آپ کے اختتام کا وقت آ پہنچا ہے۔ لیکن بامسی اس کے سامنے تلوار زمین میں گاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایک عظیم شخص سلیمان شاہ کے پوتے ہو، اور بہادر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے بابا کے نقش قدم پر مت چلو۔ لیکن بہادر بامسی کی کوئی بات نہیں سنتا اور خنجر سے حملہ کر دیتا ہے، لیکن بامسی صاحب بھی اپنی پوری پھرتی سے اس کے حملے کو روک لیتے ہیں اور بہادر کو گلے سے دبوچ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، اپنی آنکھیں کھولو، اور پھر اسے زوردار دھکا دیتے ہیں۔ پھر سے بہادر اپنی تلوار لے کر اٹھتا ہے اور دوسری طرف عثمان کے گلے میں رسی باندھ کر اسے برہان کے کندھے پر کھڑا کر کے ایک درخت سے لٹکایا ہوتا ہے۔ تبھی عثمان بالگائے سے کہتا ہے جن روحوں کے پیچھے تم چھپتے رہے اور جن کیڑوں کو تم پوچھتے رہے انہوں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اور ویورز، یہاں پر یہ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔